فرماتے ہیں کہ اگر صالحین کے ساتھ بیٹھو گے، اگر نیکوکار لوگوں کے پاس بیٹھو گے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے بندوں کی صحبت جو ہے وہ تجھے اچھا کرے گی اور برے بندوں کی صحبت تمہیں برا کرے گی. ہیں جی. تو اگر ہم بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے، تو ہماری یہ دنیا بدلے گی جس کو بدلنا چاہیے. اگر ہم دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں گے، گنہگار بندے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی بات کا، اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے گئے تو ہماری یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ بدلے گی. بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں گے تو بزنس کے آئیڈیاز آئیں گے. آپ کسی رائٹر کے ساتھ بیٹھنے لگ جائیں تو آپ کو رائٹنگ کرنے کا شوق ہو جائے گا. آپ لکھاری کے پاس بیٹھیں، آپ سنیارے کے پاس بیٹھیں، آپ لوہار کے پاس بیٹھیں، آپ درزی کے پاس، جس کے پاس آپ بیٹھنا شروع کر دیں گے، یہ فطرتی بات ہے کہ آپ کے دل میں اس چیز کا شوق پیدا ہوگا. میں نے کافی سارے بندے ایسے دیکھے ہیں کہ جو دوستی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بندے کو دیکھنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو وہ کیسے ہے. اگر اس کی آپ نے روز و شب دیکھنے ہیں کہ کیسے گزرتے ہیں تو اس کی محفل دیکھو یہ کن محفلوں میں بیٹھتا ہے. اگر ہم دنیا داروں کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہم دنیا دار ہو جائیں گے. اگر ہم اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو ہماری یہ دنیا جو ہے نا یہ آباد ہوگی. اصل اس کو آباد کرنا ہے. معاملات سارے یہاں سے چلتے ہیں. جب تک یہ دنیا نہیں بدلتی، اوپر سے جتنا مرضی بھیس بدل لو کچھ بھی نہیں ہونے والا. زندگی موت کسی بندے کا جو ہے نا اس پر جو ہے نا، وہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اس پر بات کر ہی نہیں سکتا کہ یار میں یہاں سے یہاں تک زندہ رہوں گا، یا آج میں بیٹھا ہوں کل بھی میں ہوں گا. کسی بندے کا بھی اس بات پر جو ہے نا میں کہتا ہوں یقین نہیں ہے. ہر بندے کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے. جب ایک لمحے کا بھی علم نہیں ہے کہ کب زندہ رہیں کب مر جائیں، اس کے باوجود بھی حضرت گناہ پہ گناہ، اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. جب اس بات کا علم ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں منو مٹی کے نیچے دبا کے لوگ آ جائیں گے، مڑ کے پوچھیں گے بھی نہیں، پھر بھی دنیا کے ساتھ محبت. جب اس بات کا علم ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے جن کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اصل ثواب نہیں کرنا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ چلو یار ابھی اس کو دفن کیا ہے، نیا نیا گیا ہے، چلو تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی اللہ توبہ کرتے ہیں، ادھر بیٹھ کے چلو اس کا دل لگ جائے. کوئی بھی نہیں کرے گا. اتنا بڑا محل، اتنا بڑا گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا بڑا تیرا بزنس، ایک لمحے کے لیے بھی تجھے موت سے بچا نہیں سکتا. اتنا بڑا گھر جس کو تو نے بنایا، اتنی محبت کی تو نے، جب تیری سانس نکل جائے گی وہی گھر ہوگا، وہی بندے ہوں گے، وہی تیرے رشتہ دار ہوں گے، وہی تیرے بچے ہوں گے، وہی تیری بیوی ہوگی، وہ تیرے بہن بھائی ہوں گے، وہی تیرے ماں باپ ہوں گے، کہ ایک دن بھی تجھے اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے. کہیں گے بھائی جلدی کرو اس کو بس دفن کر کے آؤ. اور تو اور یقین مانیے کہ ہمارے پہنے ہوئے کپڑے بھی وہ نہیں پہنتے. یار خوف آتا ہے جی. جاندی واری کی ڈرونا بنے ہو، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ نہیں تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے. مرنے کے بعد یہی ہمارے گھر والے ہماری چیزوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کہاں گیا وہ پیار، کہاں گئی وہ محبت کہ کپڑوں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے تھے کہ میرے ابا کے کپڑے ہیں، کپڑوں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے تھے کہ یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، میری بیٹی کے کپڑے ہیں. لیکن مرنے کے بعد وہی چیزیں ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے محبت باندھ لی ہے
وہ اصل نہیں ہے، وہ فانی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جن کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق ختم کر دیا، توڑ دیا، وہ کام آنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جنت کا داخلہ دلا کے آئے گا۔ یہ نماز صبح صبح آواز لگتی ہے نا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو جب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم یہ کیسے گمان کر کے بیٹھ گئے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ تالا تو جب کھلے گا نا کہ چابی موجود ہو۔ یہ تو دنیا کے تالے حضرت یہ نہیں کھلتے، تو پھر جنت ہے۔ ہم بار بار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم دین کے دائی ہیں۔ جب دین کا ستون ہی نماز ہے، ہم نماز تو پڑھتے کوئی نہیں ہے، پھر ہم کہے کہ مسلمان رہ گئے۔ جب ہماری پہچان ہی نماز اور قرآن ہے، آپ بتائیں ہے ہمارے پاس؟ جب ہماری پہچان ہی سر پہ دستار اور داڑھی ہے، تو کیا ہے ہمارے پاس یہ نشانی؟ کیا ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں؟ یہ خوبصورتی جس کو بڑھانے کے لیے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رکھا ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کا مقدر ہونے والی ہے۔ یہ خوبصورتی جس کو تو بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتا گیا، جب موت آئے گی حضرت جی سب کچھ مٹی ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں باقی بچنا۔ تو بھائیو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد پہچانے کہ وہ مقصد کیا ہے۔